دیکھیے، ایمان اور کفر کی جنگ جاری ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے جب سے یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا اور کفر و شرک کے خلاف وہ اٹھے اللہ کے فضل و کرم سے، تو بڑی زبردست کشمکش شروع ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے کی جو آخری کڑی تھی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جب دعوت اٹھائی، تو وہ قوم ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی واقعی اصلی اولاد تھی، سید زادے تھے۔ ان کے اندر جب دعوت اٹھی تو کیسی کھلبلی مچی ہے، اور پھر مالک نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں یہ مشرقین کے اوپر بہت ہی بھاری، یعنی پہاڑ بن کر ان کے اوپر، یہ معمولی چیز نہ سمجھیں، ان کے لیے ایسے نہیں ان کی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ میرے دشمن ہیں، کیونکہ میری بات کی ہے تو یہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں۔ باقی یہ تو ابھی بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، آفر دیتے ہیں، بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، دولت کے انبار لگانے کے لیے تیار ہیں، ہر مطالبہ منہ مانگی ڈیمانڈ آپ کی پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے میری بات تم نہ کہو، یا اس پہ تھوڑی سی کمی کر دو، پھر بھی تمہارے ساتھ راضی نامہ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ان کو جو آگ لگی ہوئی تھی اس کا جواب بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کو کہو کہ یہ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت سے اور رد طاغوت سے تمہیں آگ لگ گئی ہے، یہ تو بڑی معمولی آگ ہے جو لگی ہے آپ کے سینوں کے اندر۔ اصلی آگ تو آگے ہے، اس کا نام النار ہے، جس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا، وہاں تمہارے اوپر کیا بیتے گی۔ تو دیکھیے، ابھی جس طرح یہ اردو ترجمے کے ساتھ ایک دعوتی پروگرام شروع کیا گیا تھا اس رمضان کے اندر، اور ارادہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھا جائے گا، تاکہ قرآن کی ایک جو دعوت ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ ایمان عقیدے کے لیے یہ کوئی گرامر کا جاننا، یا آیتیں زیادہ یاد کرنا، یا مخرج کا ٹھیک ہونا، یا بڑے علوم سے، یہ بالکل مولویوں کی چالیں ہیں، بالکل جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کو پھیلانے کا ذمہ لیا ہے، سب کچھ ذمہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ غور کیجئے کس انداز سے اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ آج کل جدید علوم کے ذریعے، جدید یعنی وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے کیسا محفوظ ہو گیا یہ قرآن، اور اتنے ترجمے جتنے قرآن کے ہوئے ہیں شاید ہی دنیا میں کسی اور کتاب کے ہوئے ہوں، اور اتنے اچھے انداز سے پڑھنے والے بھی، اس کی ترجمہ کرنے والے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ دعوت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا۔ یہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ ترجمہ کے بغیر کوئی قرآن پڑھ لیتا تو اس کو ہدایت مل گئی۔ بھائی ترجمہ کرنے والے، تفسیریں لکھنے والے ہدایت سے محروم رہے۔ سب سے پہلا ترجمہ جو بر صغیر کے اندر کیا گیا تھا وہ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور اس کے اوپر بلکہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، وہ ایک قسم کا، لوگوں نے بڑی مخالفت کی، مسلمانوں نے مخالفت کی۔ تو ترجمہ کرنے کے باوجود کیا شاہ ولی اللہ کا ایمان قرآن کے مطابق تھا، یا اشرف علی تھانوی کا، یا جو حفیظ جلندری صاحب ہیں وہ ہو گئے، جتنے بھی یہ ترجمے کرنے والے، محمود الحسن تفسیریں لکھنے والے، کس طرح قرآن کے خلاف عقیدہ بنا کے، اور سب سے زیادہ قرآن کے اوپر زور دینے والے ڈاکٹر اسرار، اپنی پوری زندگی لگا دی، اور کہا کرتے تھے کہ وہ جو شعر میں نے علامہ اقبال کا جب سنا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر، تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو، تم ذلیل و خوار ہو گئے۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں قرآن کی مطالعہ کروں گا اور بالکل اس کے اندر اپنی زندگی کو یعنی ڈھال دوں گا۔ تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود قرآن کے خلاف عقیدے پر مرے ہیں، شرک پر مرے ہیں، وحدت الوجود کے شرک پر مرے ہیں، اور کتنی منافقت والا انداز ان کا ہر جگہ نکلتا ہے، یعنی درمیانی راہ چلیے، ایمان اور کفر کے درمیان چلے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر اسرار۔ تو بتائیے کیا فائدہ ان کو ہوا ہے؟ تو یہ ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اگر وہ اس کی ناشکری کرے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ایمان چھین بھی لیتا ہے۔
اس دور میں محمد حنیف کی مثال آپ کے سامنے دیکھیے، کتنا زیادہ ان کا پہلے فہم و فراست تھا، تفسیر تک لکھنے کے لیے شروع ہو گئے، اور بڑی قلم کی بھی اللہ نے ان کو طاقت اور زور دیا ہوا تھا، اور اردو بھی بہت اچھی ان کی، زبردست بات چیت کا انداز، اخلاق بہت اچھا، چہرہ بہت معصوم، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ خلوص نہیں ہے جو اللہ اپنے بندوں سے مانگتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آ کے بالکل اس مثال ان کے اوپر پوری فٹ آ گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ مثال دی ہے کہ دیکھو تمہاری مثال اس بوڑھی کی طرح، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جس نے بڑی محنت سے سود کاٹا، یہ جو ہے داغا بنایا، اور آخر میں آ کے اس کو غصہ آ گیا، سارا توڑ پھوڑ کے پھر اس نے دوبارہ اس کو گویا روئی بنا دیا، تنکا تنکا کر دیا۔ تو یہ غصے سے انسان کرتا ہے، تو محمد حنیف صاحب غصے میں آ کے ان معاملہ کر دیا۔ پھر آگے یہ جو گروپ نکلے ہیں ان کے اندر بھی یقین کیجئے بالکل انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے غصے کے اندر، ضد کے اندر آ کے انہوں نے ہماری مخالفت شروع کر دی ہے، مخالفت برائے مخالفت، بغیم بینہم۔ تو بہرحال اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا دنیا اور آخرت میں۔ ہم تو ایمان خالص کے اوپر جم گئے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے راستہ بالکل صاف ہمیں کر دیا ہے، اور ایمان عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے، اسی ایمان عقیدے کو ہم پھیلائیں گے، اور زیادہ موقع ملا ہے قرآن کا ترجمہ سننے کا، پڑھنے کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اب صرف ترجمے کے بغیر بھی جب قرأت یہاں بحرین میں آپ کو پتہ ہے زیادہ 24 گھنٹے ایک چینل سے صرف قرآن کی تلاوت آتی ہے مختلف قاریوں کے ذریعے، تو وہ میں سنتا ہوں، وہاں تو ترجمہ نہیں ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہر چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کہ بلکہ ان کے جو لہجے میں جو ایک زور ہوتا ہے وہ بھی محسوس ہوتا ہے، قرآن کا زور ہے۔ اور اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ وہ جو وخروا لہ سجدا، جس کے اندر ذرا سا بھی قرآنی فہم ہے نا، اور قرآنی انداز کو واقف ہے، تو وہ پوری طرح محسوس کرتا ہے کہ وہاں نام لیے بغیر جو خروا لہ سجدہ ہے وہ خالص اللہ کے سجدے کا انداز ہے، اللہ کے سامنے وہ پورا خاندان سجدے میں گر گیا۔ تو بتاؤ کیا فائدہ دیا عربی جاننے کا محمد حنیف کو۔ ایک دفعہ سردار اشرف صاحب کو شورا میں بلا کے انہوں نے ذرا پکڑنے کی کوشش کی کہ کیوں تم اللہ کے سجدے کو بیان کرتے ہو، تو باتوں میں محمد حنیف کہنے لگے کہ آپ کو عربی آتی ہے؟ تو چونکہ سردار اشرف بہت تیز آدمی ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ امیر صاحب مجھے عربی نہیں آتی ہے لیکن ڈاکٹر عثمانی کو آتی تھی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ڈاکٹر عثمانی کو آتی تھی عربی، عربی بولنا بھی جانتے تھے، عربی میں تقریر کرنا بھی جانتے تھے، سارے سیگے ان کو آتے تھے الحمدللہ، اور حدیث کا ایک بہت بڑا ان کا مطالعہ تھا، بہت بڑا فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ ایمان عقیدے کی بات ہے، ایک عالم دین دعوت اٹھاتا ہے تو عام ان پڑھ لوگ بھی ساتھ ملتے ہیں، کیا ان کو عربی آتی ہے یا ان کو ترجمہ آتا ہے؟ یہ تو اللہ نے ایک نظام ہی اسی طریقے سے بنایا ہے کہ انبیاء کے ذریعے دعوت اٹھتی ہے، یا انبیاء کے بعد غیر انبیاء کے ذریعے اس دعوت کو اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کہف تھے، بتائیے دعوت ان کے پاس کس طرح پہنچی تھی، کس طرح اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے؟ تو کیا ان کو عربی آتی تھی، گرامر؟ ایمان لائے تھے اللہ کے اوپر۔ یا کوئی پوچھے بھی ان کا امیر جماعت کون تھا؟ جی نہ، سارے مل گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے، نوجوان اکٹھے ہو گئے اللہ کے دین کے اوپر۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ سمجھنے کی کوشش کرو، جنہوں نے ایمان کی ناقدری کی ہے اور خاص کر عقیدے کے اندر خرابی لائی ہے، اب وہ طاغوت بن کے، ایک طاغوت کو مر گیا، اب دوسرے چھوٹے چھوٹے طاغوت بن رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسی طرح طاغوت بنے، تو کس کا نقصان کرو گے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے نا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو ان کے جال سے نکالے، کیونکہ پھنس گئے ہیں، برے پھنس گئے ان کے جال کے اندر، مختلف جال انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور اپنی منوانا چاہتے ہیں، حالانکہ بڑی سادہ دعوت ہے، بڑی سادہ دعوت یہ اٹھی ہے 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، فرقہ پرستی کے خلاف، مسلک پرستی کے خلاف، شرک کے خلاف۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے بتائیے جو راکٹ سائنس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو جو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، وہ اپنا آخرت برباد کریں گے، یاد رکھیے۔ مومن ہوں اور آپس میں محبت نہ کریں، کبھی ہو سکتا ہے؟ باقی ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، یاد رکھنا، جتنی پوری دنیا ایک کر کے مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں، ہمیں ان کو ذرا برابر پرواہ نہیں، ہمارا مالک بہت طاقت والا، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کون ہے۔